السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم دائما ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال في مقام آخر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ وقال توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ المستعان توبہ و استغفار سے متعلق قرآن کریم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ کے سماعت کے حوالے کی جائیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اپنے محبوب سے، محبوب آپ فرما دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی جن سے کوئی خطا سرزد ہوئی، گناہ کے مرتکب بنے، عصیان میں گرفتار ہوئے، تو ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا، وہی رحم فرمانے والا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ مجدہ نے ارشاد فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اپنے محبوب سے ارشاد ہوتا ہے کہ محبوب آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی اور اس کی تعریف کیجئے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور استغفار طلب کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک وہی توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ ایمان والوں سے بہت مقامات پر قرآن کریم نے مخاطب ہو کے وہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اور اس سے مغفرت کے طلبگار بنو، استغفار کرو۔ حضور ختم مرتبہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سید المعصومین، سارے نبیوں کے سردار ہیں اور سارے ہی انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود سرکار دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو جب وہ معصوم بے گناہ ہونے کے باوجود
اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں تو ہم تو عاصی پرمعاصی گناہوں میں ڈوبے ہوئے سیاہ کاریاں معصیت یہ ہماری فطرت میں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں اور استغفار کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے بارے میں جو اس سے توبہ اور استغفار کے ذریعے طلب رحمت کرتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف جو مسلم شریف میں درج ہے اور مشکات میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان راحلتہ بأرض نرولات فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فأیس منہا فأتا شجرة فاستدعا في ظلها قد أيس من راحلته فإنما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بحتامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك اختا من شدت الفرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کون شخص؟ حدیث کے الفاظ میں کیا ہے کہ اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان راحلتہ بأرض فلات فانفلتت۔ ایسا شخص جو ایک سواری پر گھر سے نکلا اور اسی سواری پر اس کا دانا پانی سب کچھ ہے، سامان سفر ہے، سب کچھ ہے، اور ایسے میں ایک مقام پر رکا اور یکلخت اس کی سواری وہاں سے بدک کر نکل گئی، اور وہ جنگل ایسا جنگل ہے بے آب و گیا کہ کوئی مونس نہ کوئی غمخوار نہ کوئی متنفذ وہاں دکھائی پڑتا ہے، تنہا۔ اب ایسے میں جب سواری دانا پانی اور رخت سفر لے کے نکل جائے تو اس کی مایوسی کا کیا حال ہوگا۔ اتنے میں وہ ایک درخت کو پاتا ہے اور اس درخت کے نیچے مایوس ہو کے لیٹ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب تو یہ میرے موت کا سامان ہے، میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں، نہ یہاں سے واپس جا سکتا، نہ سواری ہے، نہ کھانا پانی ہے، نہ سامان سفر ہے، سب کچھ گیا۔ تو انتہائی مایوسی کے عالم میں وہ درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، بہت مایوس، بس یوں سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے موت کا سامان ہو گیا ہے، اب مجھے مرنا ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایسے میں وہ دیکھتا ہے کہ اچانک اس کی سواری اس کی طرف آ رہی۔ حضور نے یہ بیان فرمایا کہ اب تم اس شخص کی خوشی کا اندازہ کرو کہ اس حالت میں تھا اور اچانک اس کی سواری اس کی طرف آ رہی ہے۔ جیسے ہی سواری قریب ہوئی وہ دوڑا اور اپنی سواری پر جھپٹا اور اس کو پکڑ لیا، اس کی مہار پکڑ لی، اس کی لگام پکڑ لی۔ اب خوشی کی انتہا یہ ہے کہ اپنے رب سے مخاطب ہے
اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے میرے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ فرط مسرت سے، خوشی کی زیادتی کی وجہ سے، من شدت الفرح، حدیث میں ہے کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اتنا خوش ہے کہ اب رب سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب تو میرا بندہ ہے، میں تیرا، اے میرے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اب تم اندازہ کرو کہ وہ کتنا خوش ہے، اس کو یہ تک یاد نہیں، اپنی سد بد گوا دیا، یہ تک یاد نہیں کہ رب سے کیا کہہ رہا، کہنا کیا چاہتا ہے اور خوشی میں کیا بول رہا ہے، یہ بھی یاد نہیں ہے۔ اندازہ کرو اس کی خوشی کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ رب اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ یعنی ایسا شخص جو بے سر و سامان ہو گیا تھا، موت جس کی آنکھوں میں گھوم رہی تھی، پھر رہی تھی، اپنے آپ کو بے یارو مددگار سمجھ کے مایوس ہو کے درخت کے نیچے لیٹ گیا اور سمجھا کہ اب تو مرنا ہی ہے، بس اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے۔ ایسے میں اس کی سواری اس کے پاس آ گئی تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے، اور اللہ سے مخاطب ہو کے کر رہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا پالنہار ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضور ختم مرتبت علیہ الصلاۃ و تسلیم کے اس ارشاد سے کہ توبہ کرنے والے بندے کے لیے کس قدر بڑی خوشخبری ہے کہ اس کی توبہ سے مولا تعالیٰ اس درجہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میری طرف ایک قدم چل گیا، میں 10 قدم تیری طرف آتا ہوں۔ دریا پکارتا ہے ادھر دیکھ اے حباب، تیرے لیے میں تیری طرح بے قرار ہوں، بلکہ ہماری تڑپ اتنی نہیں ہے، ہماری طلب اتنی نہیں ہے جتنی اس کی رحمت ہے۔ شرط یہی ہے کہ بس بندہ اپنے کو رجوع کرے۔ ایک مشہور حدیث جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں منقول ہے، بنی اسرائیل کے اس شخص کی کہ جس نے ننھے قتل کر دیے تھے۔ اس کے بعد ایک راہب کے پاس، بنی اسرائیل میں راہب ہوتے تھے، مذہبی لوگ ہوتے تھے، اس کے پاس گیا اور اسے یہ دریافت کرنے لگا کہ میں ایسا بدترین گناہگار ہوں، اب اگر توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ پلٹ کے اس راہب نے کہا کہ اب تیری توبہ کی قبولیت کی کوئی صورت نہیں ہے، اب تیری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ بس جیسے یہ مایوسی کے الفاظ سنا، شدت سے غصے کے اور مایوسی کی افراط و تفرید سے اس کا بھی قتل کر ڈالا۔ ننھے تو ہو چکے تھے، اب 100 سنچری مکمل، لیکن جو اندر سے ایک جستجو، ایک طلب تھی، وہ کم نہ ہوئی اور آگے بڑھا۔ کچھ لوگ ملے، ان سے پوچھا کہ بھائی ایک ایسا شخص ہے جو ایسا بڑا سیاہکار، ایسا بڑا گناہگار ہے، کیا اس کی توبہ کی قبولیت کی کوئی سبیل، کوئی راہ، کوئی صورت، کوئی نسخہ، کوئی امید؟ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو میاں، یہاں سے اتنے فاصلے پر اللہ والوں کی ایک بستی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، شاید کوئی راستہ نکل جائے، کوئی سبیل نکل جائے، توبہ کی قبولیت کے لیے کوئی صورت نکل جائے۔ اب یہ
دوڑنے لگا اس بستی کی طرف، اور راستے میں ٹھوکر کھا کے گرا اور اس کی روح پرواز ہونے لگی۔ مرتے مرتے ایک جست لگائی، ایک کوشش کی، اور اپنے سینے سے زمین کھس کے کچھ آگے بڑھنے کی کوشش اس نے کی، تھوڑا سا آگے بڑھ سکا اور اسی حالت میں دم توڑ دیا۔ اس کے مرتے ہی عذاب کے فرشتوں کی جماعت آ گئی، لیکن وہ عذاب کے فرشتے جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ وہی رحمت کے فرشتوں کا بھی ایک گروہ کھڑا ہوا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے رحمت کے فرشتوں سے دریافت کیا کہ بھئی آپ کدھر؟ ان لوگوں نے پوچھا آپ کدھر؟ ہمیں رب نے بھیجا، ہمیں بھی رب نے بھیجا ہے۔ ایسا ظالم، انسانی جانوں کا قاتل، یہ عذاب ہی کا مستحق ہو سکتا ہے، اسی لیے ہمیں بھیجا، لیکن آپ کے آنے کی بابت وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ رب نے فرمایا ہے مجھ سے رجوع کرنے کے لیے، میری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرنے کے لیے یہ چلا تھا، اور میرے محبوب بندوں کی بستی کی طرف چلا تھا، جاؤ پہنچو اس کے پاس۔ تو اب دونوں میں تنازع ہونے لگا فرشتوں میں کہ بھئی اب کہہ رہے ہیں کیا، یہ بھی آ گئے یہ بھی آ گئے، عذاب کا مستحق ہے کہ رحمت کا مستحق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو کہ زمین کی پیمائش کرو، ناپو زمین کو، اگر وہ اپنے گھر سے ہمارے نیک بندوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے جو چلا تھا، اگر ادھر زیادہ چلا تھا تو رحمت کا مستحق، اور نہیں ادھر کا راستہ بھی زیادہ ہے، کم چلا تھا رحمت کی امید میں، توبہ کی نیت سے نیک بندوں کی بستی کی طرف کم چلا تھا، تو عذاب کا مستحق۔ اب دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ادھر سے فرشتوں کی ایک جماعت زمین ناپ رہی ہے، ادھر سے فرشتوں کی ایک جماعت زمین ناپ رہی ہے، اب دونوں بالکل قریب ہیں، اب نتیجہ سامنے آنے والا ہے، بالکل قریب ہو گئے دونوں۔ ایسے میں حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی آبادی کی طرف جو توبہ کی نیت سے چل رہا تھا، ایک بالشت کم تھا، یعنی وہاں سے ادھر کی زمین ایک بالی زیادہ تھی جہاں وہ گر کے مر گیا، تو لازمی تھا کہ عذاب کا مستحق بن جاتا، لیکن رحمت یزداں کو جوش آ گیا، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا کہ میرا بندہ مجھ سے استغفار کی نیت سے، توبہ کرنے کی نیت سے، رجوع کرنے کی نیت سے، میرے نیک بندوں کی آبادی کی طرف صدق دل کے ساتھ توبہ کرنے کے ارادے سے چلا تھا، لہٰذا رب نے زمین کو حکم دیا، ادھر کی جو زمین زیادہ تھی ایک بالش، اس کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا۔ اب جب پیمائش ختم ہوئی تو فرشتے اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی آبادی کی طرف ایک بالشت زیادہ نکل گیا تھا، لہذا فیصلہ یہ صادر ہوا کہ اب وہ رحمت کا مستحق ہے۔ یہ ہے اس کی شان غفور الرحیمی، ایسا ہے وہ کرم کرنے والا۔ صرف من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ صرف یہ نہیں ہے کہ توبہ قبول کر کے گناہ ہی بخش دیتا ہے، بلکہ جب کرم پہ آتا ہے اور اس کی رحمت جوش مارتی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی اور اس کے بعد نیک عمل کا قصد کر کے اسی راہ پر چل نکلا، نیکیاں کرتا رہا، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ تھے وہ سارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے جاتے ہیں۔ ایسا کون کریم ہے صاحب، ایسا کون رحیم ہے
ایسا کون بخشنے والا ہے کہ نہ صرف یہ فرما رہا کہ جا خطا معاف، بلکہ یہ حکم ہو رہا ہے کہ اس کی جتنی خطائیں تھیں، نامہ اعمال میں جتنے گناہ، معصیت، سیاکاریاں تھیں، وہ ساری کے ساری نیکیوں سے بدل دی جائے۔ میں بھولا ہوں تو مجھ کو بھولا نہیں، کرم کی تیرے انتہا ہو گئی۔ یہ ہے اس کی شان رحیمی۔ ایسے اپنے پیارے حبیب کے غلاموں کو وہ معاف فرماتا ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے خدا سے یہ کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جب تک انسان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں، میں ہمیشہ ہمیشہ ان انسانوں کو بہکاتا اور گمراہ کرتا رہوں گا۔ اجازت یافتہ ہے، اجازت لے کے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ مجھ کو میری عزت و جلال اور بلندی رتبہ کی قسم ہے کہ جب تک وہ انسان مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، میں بھی ان کو ہمیشہ ہمیشہ بخشتا رہوں گا۔ تو تیرا کام کر، میں میرا کام کرتا ہوں، مجھے جو پسند ہے میں وہ کروں گا۔ تو گمراہ کرتا رہ، لیکن جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، مجھ سے طلب رحمت کرتے رہیں گے، میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے، تو میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا رہے گا، استغفار سے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، بلکہ اب یہ حدیث میں سنیے، آپ حضور فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور ہر فکر و غم سے اس کو خلاصی دے دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے روزی ملنے کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ ہے تو جو گمان بھی نہیں کر سکتا بندہ، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ جو بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، ویرزق من حیث لا یحتسب فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ ایک اور حدیث حضرت ابن عباس سے مروی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے بارے میں جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میں گناہ بخش دینے کی قدرت رکھتا ہوں، جس بندے کا یہ ایمان ہو کہ میرا رب ایسا غفور الرحیم ہے کہ اس کے اختیار میں، اس کی قدرت میں ہے گناہوں کا معاف فرما دینا، تو میں اس بندے کو بخش دیتا ہوں، اور میں کوئی پرواہ نہیں رکھتا ہوں جب تک کہ وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے، کیسے ہی گناہ ہوں اس کے، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، بشرطے کہ وہ پورا یقین کامل رکھتا ہوں میری ذات پر کہ میرا رب ایسی شان والا ہے کہ وہ گناہوں کا بخش دینے والا۔
صرف شرط یہ کی ہے کہ وہ شرک نہ کرے، شرک نہ کرے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گناہ کر کے خدا سے استغفار کر لیا تو وہ گناہ پر اڑ جانے والا نہیں کہلائے گا۔ یعنی غلطی ہوئی، گناہ کا مرتکب ہوا، ارتکاب گناہ کیا، اس کے ساتھ ہی توبہ کر لیا، اللہ سے رجوع کر لیا، تو ایسا شخص گناہوں پر اڑ جانے والا نہیں کہلائے گا، اگرچہ دن بھر میں وہ اس گناہ کو 70 مرتبہ کر ڈالے۔ 70 مرتبے بھی غلطی ہو رہی ہے اور ہر بار توبہ کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جیسے فرمایا گیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ مایوسی اللہ کی رحمت سے بھی کفر ہے، خبردار۔ مایوس بھی نہیں ہونا، بے خوف بھی نہیں ہونا۔ بے خوفی سرکشی کی طرف لے کے جاتے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا، بے خوف بھی نہیں ہو جانا اس کے قہر و جلال اور غضب سے۔ اور ایسی باتیں لوگوں سے نہیں کہنا کہ دیکھیے اللہ کو توبہ کرنے والا پسند ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے گناہ کر کے، تو ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے اس کے بارے میں حکم لگائے، ارے جا بیٹا تو تو ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، تیری بخشش ہوتی، تیرے کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے، ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 دوست تھے، ایک بہت عبادت گزار تھا، عبادت کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اور دوسرا گناہگار تھا۔ جب یہ عبادت گزار بندہ اس گناہگار سے کہتا کہ تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا، گناہ کرنا چھوڑ دے، تو یہ گناہگار آسی پر معاصی اس اپنے دوست سے بولتا کہ بھئی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو میرا معاملہ مجھ پر چھوڑ دے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ عبادت گزار نے اپنے گناہگار دوست کو ایک گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، تب اس نے اس کو ذرا سختی سے منع کیا، کیوں نہیں چھوڑتا، گناہ کر رہا، وغیرہ وغیرہ جو بھی بات ہو سکتی تھی۔ پھر اس گناہگار نے اپنے اس نیکوکار عبادت گزار بندے سے کہا کہ بھئی یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو میرا معاملہ مجھ پر چھوڑ دے، اور تم ہمیشہ میرے گناہ گناتے رہتے، کیا تم مجھ پہ نگہبان بنا کے بھیجے گئے ہو؟ ذرا ناگواری ہوئی اس کو بھی، میں خطاکار ہوں تو رب کی بارگاہ کا ہوں، تیرا کیا بگاڑ لو؟ حقوق اللہ کے معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو سزا جزا یہ سب اللہ کے ہاتھ ہے، آپ کو دوستی ہے، محبت سے بول دیے، نصیحت کر دیے، کافی تھا، لیکن اب مسلط ہو گیا اس کے اوپر، ناگواری ہوئی، بولا تم کیا اللہ کی طرف سے مجھ پہ نگہبان بنائے گئے ہو؟ یہ سن کر عبادت گزار دوست نے یہ کہہ دیا کہ تو ایسا کرے گا تو اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، تجھے معافی نہیں ملے گی، اور تجھ کو جنت میں داخلہ بھی نہیں ملے گا۔ دونوں میں تلخ کلامی ہوگی، ذرا تیزی ہوگی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس اپنے فرشتہ
ملک الموت کو بھیج دیا۔ اسرائیل علیہ السلام کا حکم ہوا جاؤ دونوں کی روحیں قبض کر لو، اور ان دونوں کی روح کو قبض کرنے کے بعد دونوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار عاصی کو، جو اللہ کی رحمت پہ پورا پورا ایمان اور یقین رکھتا تھا، ممکن ہے وہ تنہائی میں اللہ سے توبہ کر لیتا ہوگا اس یقین کے ساتھ کہ میرا مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار سے یہ فرمایا کہ تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، تیرا ایمان میری رحمت پہ تھا، گناہگار تو ہے، عمل تو ہے نہیں ایسا کوئی، لہذا میری رحمت سے، میں اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخلہ دے رہا ہوں، جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ اور عبادت گزار سے عابد و زاہد صاحب جو تھے ان سے فرمایا کہ تو میرے بندے کو میری رحمت سے محروم کر سکتا ہے؟ بولتا تھا کہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اللہ کو جلال آ گیا، اللہ نے فرمایا تو میرے بندے کو میری رحمت سے محروم کر سکتا ہے؟ پھر رب نے فرمایا کہ میرے فرشتوں تم اس کو دوزخ میں پہنچا دو۔ جس شخص کا یہ یقین ہو کہ میں عبادت کر کے جنت میں جا سکتا ہوں اور فلاں شخص گناہ کرتا ہے لہذا یہ جنت میں نہیں جا سکتا، ایسے ذہن ایسی فکر کی نفی ہو رہی ہے کہ خبردار اپنے کو دوسروں سے بہتر اور اچھا مت سمجھو۔ حضرت کامل شتاری کا شعر ہے، گناہ گاروں پہ ہنسنے والوں نہ یوں کسی کی ہنسی اڑاؤ، نہ جانے حصے میں کس کے آئے خدا کی رحمت کا شامیانہ۔ فضل ہوا تو چھٹ گئے، عدل ہوا تو لٹ گئے، بات کرم کی اور ہے زادے سفر کی بات اور۔ حقیقت ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سارے ہی انسان صرف اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اگر وہ رحمت نہ کرے تو پھر کسی کو جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا۔ رحمت یزداں پر ایمان اور ایقان رکھنا، اور کوشش یہی کرنا چاہیے کہ چوک سے گناہ ہو جائے، چھوٹا صغیرہ سے صغیرہ گناہ بھی ہے تو فوری اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ اور استغفار کر لینا، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ ایک حدیث شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہے اس کے لیے مبارکبادی ہے، قابل مبارکباد ہے وہ شخص، خوش بخت ہے وہ شخص جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے۔ اور یہ بھی حضور کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا مثل اس شخص کے ہے کہ جس کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جو شخص توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اس شخص کے مثل ہے جس نے کبھی کوئی گناہ
کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو توبہ اور استغفار کر کے اس کی رحمتوں کے مستحق بنتے، اور جو شقی ہے، محروم ہے، بدبخت ہے، بد نصیب ہے کہ گناہ تو کرتے لیکن توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یہ بدترین ہے کیفیت کہ گناہ بھی کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، اور وہ جو عبادت کر کے اس غرے میں ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے توبہ اور استغفار کی، میں تو خدا کا ایسا فرما بردار، متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد، زہد و ورع کا پیکر، کچھ نہیں ہونے والا، جنت میں جاؤ گے تو صرف رحمت کی وجہ سے جاؤ گے۔ ہاں، عمل کا بدلہ جزا وہ اپنے کرم سے دے گا، ضرور دے گا۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، ترمذی اور دوسری احادیث کی کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا؟ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس کی شان۔ رب فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، بھلے ہی تیرے کتنے بھی گناہ ہوں گے، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ الصمد، شان بے نیازی رکھنے والے ہیں، وہ کسی چیز کے پابند نہیں، کسی چیز کے پابند نہیں ہے۔ یہ میرا ظرف، خطا پر خطا ہوئی مجھ سے، وہ شان تیری، کرم پر کرم کیا تو نے، ایسی شان ہے اس کی۔ تو ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم، تو نے مجھے پکارا، میری رحمت کو آواز دی، اور مجھ سے امید رکھا کہ میں تیرے گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ کتنے ہی تیرے گناہ ہوں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری رحمت کے سامنے تیرے گناہوں کی کیا حیثیت؟ مجھے کچھ پرواہ نہیں، لا ابالی، میں پرواہ نہیں کرتا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، یہاں تک کہ تیرے گناہ انبوہ کثیر بن کے آسمانوں کو چھوتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اتنے گناہ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم نے استغفار کر لیا تو میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ غفرت لک ولا والی۔ ابن آدم انکا لو آتیتنی قراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اگر تیرے گناہ زمین پر پھیلا دیے جائیں اور پوری زمین کے برابر تو نے گناہ کر لیے، چاہے تیرے گناہ بڑھتے بڑھتے آسمانوں کی چوٹیوں تک پہنچ رہے ہوں، چاہے تیرے گناہ زمین کی وسعت کے برابر ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ پوری امید کے ساتھ مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے استغفار طلب کرتا ہے کہ نہیں، تو نے مجھ سے امید رکھی، مجھے پکارا، مجھے بخشنے والا جانا، میرے رحم و کرم پر یقین رکھا، میری شان رحیمی اور مجھے غفور الرحیم سمجھ کے پورے یقین کے ساتھ تو نے استغفار کر لیا، جا میں نے بخش دیا۔
اب یہ توبہ اور استغفار کی جو بات ہے، یہ موضوع بڑا طویل ہے، بہت کچھ عرض کیا جا سکتا، بہت سی احادیث ہے، میں اختصار کے ساتھ وقت کی تنگی کا خیال کر کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ بزرگوں نے توبہ کے طریقے بتائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی تعلیم دی ہے کہ اصل میں ندامت کہ اقرار، گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد اس پہ نادم ہو جانا، یہ احساس ندامت ہی توبہ کا دروازہ کھولتی ہے بس۔ اور یہ ندامت کا محل ہے دل، توبہ دل سے ہونا، رسمن رخسار پہ ہاتھ مار لینا، تھپڑے مار لینا اور سمجھنا کہ یہ توبہ ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ ہاں ایک ظاہری عمل ہے کہ بندہ اپنی ندامت کو ظاہر کرے، آپ نہ آگے سے تھپڑے مار لیں، جو چاہے کر لیں، یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن اصل توبہ دل سے ہوتی ہے۔ دل نادم ہو جائے کہ ہاں میں بے شک گناہگار ہوں، میں خاطی ہوں، میں مجرم ہوں، میں عاصی ہوں، میں سیاکار ہوں، میں بدتر سے بدتر ہوں، یہ احساس۔ اب جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے، جب دل نادم ہوتا ہے تو آنکھیں نم ہوتی ہے۔ دل جب نادم ہوتا ہے تو آنکھیں نم ہوتی ہیں، جب آنکھیں نم ہوتی ہیں اور گناہگار کی آنکھیں جب چھلکتی ہے نا، تو پھر وہ رحمت جوش مارتی ہے خوف سرد نہ ہو جائے آگ دوزخ کی اگر یہ چشم گناہگار بوند ٹپکائی۔ بس دل نادم ہو، آنکھ سے آنسو نکل پڑے، آنکھیں چھلک گئی، ادھر دعا مستجاب ہوتی ہے، رحمت کے دروازے اس کے استقبال کے لیے کھل جاتے، عرش تک وہ دعا پہنچ جاتی ہے۔ اور بڑی فضیلت آئی ہے اشک شوئی کی، آنسو بہانے کی بہت فضیلتیں ہیں صاحب، انشاءاللہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ بہت سی احادیث ہے کہ بندہ جب اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے یا اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں نم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بس ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ روز قیامت یہ ہوگا کہ سارے انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے، ایسے میں کچھ لوگ دیکھیں گے کہ دوزخ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے، اور وہ شعلے بھڑک کر ایسے خوفناک منظر پیش کریں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس اہل محشر کی طرف لپکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے پہلے ہی میدان حشر کی جو ہولناکیاں ہوں گی، اس لوگوں کے دل لرز رہے ہوں گے، جگر پارا پارا ہو رہے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی وہ منظر بیان فرمائے، احادیث شریفہ میں بھی بڑی تفصیل آئی ہے۔ بڑا ہولناک منظر، بڑا خوفناک منظر ہے میدان حشر کا۔ ایسے میں یہ شعلے لپکتے ہوئے جب دکھائی دیں گے تو دوڑے دوڑے ہیبت زدہ، خوف زدہ انسان حضور ختمی مرتبت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، یہ ہولناکیاں ہی محشر کی بہت تھی، ابھی یہ آگ ہمارا پیچھا کرتی دکھائی دیتی ہے، آقا کچھ کیجئے کہ یہ لپکتے شعلوں سے نجات ملے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو آواز دیں گے، طلب فرمائیں گے، جبرائیل علیہ السلام حاضر دربار ہوں گے، ارشاد ہوگا کہ جبرائیل یہ کیا ہے، یہ میرے امتی پہلے سے پریشان ہے،
ابھی یہ محشر کی آگ، دوزخ کی آگ یہ لپکتی ہوئی اپنے دہانے سے باہر آ رہی، اس آگ کے بجھانے کے لیے کچھ کرو۔ جبریل علیہ السلام فوری تیزی سے وہاں سے چلے جائیں گے اور بس کچھ ثانیوں میں، لمحوں میں واپس آئیں گے، اور ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا، اور اس پیالے میں کچھ پانی ہوگا۔ دوزخ کی آگ ہے، اب دیکھنے والی نظریں یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک پیالہ پانی دوزخ کی آگ کو بھلا کہاں بجھا سکتا ہے؟ دوزخ کی آگ تو وہ آگ ہے کہ سمندر خشک ہو جائے اس سے وہ نہ بجھے۔ اب یہ کیا کرنے والے ہیں پیالے بھر پانی سے؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں جبرائیل کو۔ حضور نے تو آگ بجھانے کے لیے کہا تھا، جبرائیل جو پیالہ لائے تھے پانی کا وہ آگ کی سمت میں اچھال دیا۔ وہ پانی جیسے ہی وہ پانی اس آگ کی سمت میں بڑھا، آگ سمٹنے لگی یہاں تک کہ اپنے دہانے پہ چلی گئی، اور اس کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ وہ آگ نیچے اترتی اترتی اپنے اصل مقام تک پہنچ گئی۔ اہل محشر نے بڑی راحت اور چین کی سانس لی کہ یہ کیا کیا جبرائیل نے، کہ ایک پیالہ پانی اور دوزخ کی آگ فرو کر دیا۔ اب اہل محشر سرکار مدینہ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ اللہ کے پیارے رسول جبرائیل سے کہتے ہیں، جبرائیل انہیں بتاؤ کہ یہ آگ بجھانے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی، جو پیالے میں پانی لائے تھے وہ کیا تھا، انہیں بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ لوگوں سنو، تم نے یہ جو منظر دیکھا کہ دوزخ کی آگ اس پیالہ بھر پانی سے نہ صرف سمٹ گئی، اپنے دہانے کو پہنچ گئی، بلکہ نیچے اتر گئی۔ سنو، یہ پانی کوئی اور پانی نہیں ہے، یہ سرکار مدینہ کے امتیوں کے آنسو تھے جو میں نے جمع کر کے لائے تھے۔ یہ ہے ایمان والوں کے آنسوؤں کی قیمت۔ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی وہ نمناک آنکھیں دے دے کہ اس کے خوف، اس کی خشیت سے رونا ہم سیکھ لے، ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، چھلک جائے آنسو، اور اس کی رحمت اپنے جوش پہ آ جائے، کرم ہو جائے، گناہ بخش دیے جائیں، خطائیں معاف کر دی جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ اللهم ارحمنا وارزقنا وعافنا واهدنا ربي اذنبنا ذنبنا آخر فاغفر لنا، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجعلنا من اتقاء النار في شهر رمضان۔ ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتراويحنا وتسابيحنا بحرمة القرآن وبحرمة شهر رمضان۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة واليهود والنصارى المشركين، اللهم شتت شمل أعداء الدين، اللهم مزق جماعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وضيع واسع الكرم، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار، سهل، اللهم يسر مرادنا بفيض كرمك، اللهم افتح لنا بالخير، اللهم افتح لنا بالخير، اللهم افتح لنا خزائن الأرض والسماوات، اللهم افتح لنا خزائن الأرض والسماء، اللهم يا مفتح فتح، يا مفرج فرج، يا مسبب سبب، يا مسهل سهل، يا ميسر يسر، يا مرحم رحم، يا مرزق رزق، يا متمم تمم، بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، اللهم يا رب دائما المصطفى رسول المرتضى، طهر قلوبنا من كل وصف بعدنا مشاهدتك ومحبتك، ومتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام، بداية سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والسوء والأسقام، واحفظنا من جميع الآفات والبليات، واحفظنا واحفظ أزواجنا واحفظ أولادنا واحفظ ذريتنا، واحفظ ديارنا واحفظ بيوتنا، واحفظ بلادنا واحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك قريب مجيب الدعوات.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه المرسلين وعليه الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين وبك سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وبما بك سيدنا صديق زين خواجہ محبوب اللہ رضی اللہ عنہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم